بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بک لگر میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ کی خدمت میں مستنصر حسین تارڑ کے ناول اے غزال شب سے ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کروں گا۔ سچ کہوں تو میں اس کہانی کے عشق میں ہوں۔ یہ کہانی ہے ان کروڑوں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی جو ایک سرخ سویرے کے انتظار میں بکھر گئے، ذلتوں کے مارے ہوئے ان کروڑوں انسانوں کی جنہوں نے تاج اچھالنے اور تخت گرانے کے خواب دیکھے، جن کے پاس کھو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اپنے ہی پاؤں میں پڑی ہوئی زنجیروں کے۔ اس کہانی کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اور ایک ایک منظر پڑھنے والے پر ایک سحر طاری کرتا ہے۔ میرے لیے یہ کہانی شاید اس لیے بھی خاص ہے کہ اس میں میرے شہر بورے والا کا ذکر ہے۔ بی ٹی ایم کی اونچی دیواروں کے سائے میں چل کر جب سکول جاتا ہوں تو انہی زمانوں کی خوشبو محسوس کرتا ہوں جب سرخ سویرے کے خواب ابھی سرنگوں نہیں ہوئے تھے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی فرصت کے کچھ لمحے نکال کر اس کہانی کو ضرور پڑھیے گا۔ کیا ظہیر الدین کا استدلال درست تھا کہ ہم طوائفیں ہو گئے ہیں؟ ہمارے اندر سرخ سویرے کے جو چراغ جلتے تھے ہم نے انہیں بجھا دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اندھیرا اترا اس میں منمانی کرنے لگی کہ وہ سب روسی جو کل کٹر کمیونسٹ تھے، اگر انہوں نے اپنے چولے تبدیل کر لیے تھے تو کیا ہم غیر ملکیوں کی اشتراکیت سے وابستگی ان سے جو اس سرزمین کے باشندے تھے بڑھ کر ہے؟ جنہوں نے ہمیں مائل کیا تھا وہ تو تائب ہو گئے اور ہم ابھی تک ایمان رکھتے ہیں۔ گھنے شجر لیونگ روم میں اپنی شاخوں پر برف بوجھ کیے چلے آتے تھے۔ بنا کسی اشتیاق اور خواہش کے اس نے بیزاری سے رائل سلوٹ کے چند گھونٹ مزید بھرے۔ اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ کو سیدھا کیا۔ دبیز شیشے سے چپکا ہوا ایک دھندلا سا چہرہ اسے شکایت بھری نظروں سے، اور اس چہرے پر ایک مایوسی اور نامرادی رقم تھی، تکتا جا رہا تھا۔ وہ اس کا اپنا چہرہ لگتا تھا، یہ اس کا اپنا عکس ہے جو شیشے میں جھلکتا ہے، لیکن اس کے پہلو بدلنے اور چہرے کا رخ پرے کرنے کے باوجود وہ چہرہ ایک تصویر کی مانند بے حس و حرکت شیشے سے چپکا رہتا تھا۔ تم نے بھی تو مفاہمت کر لی ہے وارث چودھری، کہاں گئی وہ تمہاری انقلاب کے لیے جان قربان کر دینے والی خصلت جب تم لیل پور کے نواح میں ایک گاؤں کے غریب ترین فاقوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے ذلتوں کے مارے کسان کی کچی کوٹھڑی میں رہائش پذیر ہو گئے تھے، صرف اس سے اظہار یکجہتی کی خاطر، یہ تجربہ کرنے کے لیے کہ ان لوگوں کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ تم وہی روکھی سوکھی کھاتے تھے جو اس کسان کے نصیب میں تھی، اور اس کی مانند منہ اندھیرے کھیت کی جانب نکل جاتے تھے، اور چونکہ اس کے پاس بیلوں کی جوڑی تو کیا ایک گدھا بھی نہ تھا تو وہ اپنے گلے میں پنجالی ڈال لیتا تھا، اور اس کی لاغر بیوی ہل کی ہتھی تھام کر اسے ایک بیل کی مانند ہانکتی تھی۔ تب تم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کسان اور اس کے خاندان کی تقدیر بدل ڈالو گے، اپنے آپ کو ایک ایسے نظام کے لیے وقف کر دو گے جس میں یہ کسان راج کرے گا۔ تم تاج اچھالو گے اور تخت گراؤ گے، اور اس کسان کو چاہے اس جد و جہد میں جان چلی جائے تخت پر بٹھاؤ گے۔ تم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا وارث چودھری لیل پوری، وہ وعدہ کیا ہوا؟ تمہارے آبائی وطن میں تو اب بھی بندہ مزدور کے اوقات بہت سخت ہیں، وہاں اب بھی وہ کھیت ہیں جن سے دہقان کو روزی میسر نہیں ہوتی، اور اگر وہ کسان مشقتوں اور ذلتوں کے کولو میں پس کر رزق خاک نہیں ہو گیا تو اب بھی اس کے گلے میں پنجالی ایک توق کی مانند اس کا دم گھونٹتی ہے، اور وہ اب بھی ایک بیل ہے، ایک ایسا بیل جس کے بخت میں ہل میں سارا دن جتے رہنے کے بعد منہ مارنے کے لیے چارہ بھی نہیں ہے، اور تمہاری ایک دعوت پر اتنا خرچہ اٹھتا ہے کہ تمہارے لیل پور کے ارد گرد جتنے بھی پسماندہ دیہات ہیں وہاں سسکتے ہر کسان کو 2 بیل نصیب ہو سکتے ہیں۔ وہ اگلے کئی برسوں تک دال روٹی کھا سکتے ہیں، اور ان کے بچے دودھ کا ایک کٹورا پی سکتے ہیں، کئی برس تک صرف ایک شب کے اخراجات کے عوض۔ لیکن تم کو اس سے کیا؟
سرمایہ دارانہ نظام کے ایک وفادار کل پرزے اور ایک دلال کی حیثیت سے تم کو کیا غرض؟